ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا ورحيمنا وكريمنا ورؤوفنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وإمامنا وإمام الأنبياء وسيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن
إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. صدق الله وصدقنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا إلهي آج ہم میں صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، جہاں گمو حیا وہاں عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر، ہزاروں سال تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی گراؤں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، تپش سورج سے لو اور آسمان سے بجلیاں چھینو، کفر کے آشیاں پر آگ برسانے کا وقت آیا۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ بڑے کٹھے پھر سے آتش نمرود کے شعلے، انہیں پھر سے جذبہ ابراہیم دکھلانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے
اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا سنو یہ مسجد اقصی سے کیا آواز آتی ہے سنو یہ قبلہ اول سے کیا آواز آتی ہے مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر انہیں ماضی کی تاریخ کو دہرانے کا وقت آیا بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا مسلمانوں سنبھل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا نوجوانان وطن اٹھو کفن بردوش ہو جاؤ جوانان وطن اٹھو کفن بردوش ہو جاؤ جہاد فی سبیل اللہ پر جانے کا وقت آیا بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا مسلمانوں سنبھل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا تمام حضرات محبت کے ساتھ آواز بلند عبادت کی نیت کے ساتھ نماز والے درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے واجب پر احترام لوگ اور بزرگوں قرآن مجید فرقان حمید میں سے کچھ آیات مبارکہ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین کما حق کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے سننے اور سنانے کے بعد آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج جو دنیا کے حالات ہیں آج دنیا کا یہودی ہمارے مسلمان بھائیوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ رہا ہے اور یہ صرف فلسطین کی بات نہیں ہے پوری دنیا میں آج کا کفر اکٹھا ہو چکا ہے شام کے حالات دیکھ لیں لیبیا کے حالات کا مطالعہ کریں اس سے پہلے عراق کے حالات دیکھیں افغانستان کے حالات دیکھیں اب چونکہ میڈیا کا دور ہے اکثر مسلمانوں پر یہ بات کھل گئی ہے یا فوراً خبر پہنچ جاتی ہے ورنہ یہ جو یہودیوں کی اسلام کے ساتھ دشمنی ہے یہ شروع اسلام سے آ رہی ہے اگر آپ مطالعہ کرو تاریخ اسلام کا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے والے یہی یہودی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم
کی محبوبہ عفیفہ کائنات ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے والے یہی یہودی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرنے والے یہی یہودی ہیں۔ اس وقت بھی کفر کو بھڑکا کر اسلام کے سامنے مد مقابل لانے والے بھی یہی یہودی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل بھی یہی ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل بھی یہی ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل بھی یہی ہیں۔ شروع سے لے کر آج تک اسلام کے مد مقابل جتنے فتنے آئے ہیں، اسلام کو کمزور کرنے کے لیے جتنے لوگ آئے ہیں ان کی پشت پناہی کرنے والے بھی یہی ہوئی۔ آج برے صغیر پاک و ہند میں مرزائیت کا فتنہ بڑے عروج پر ہے، اور جو لوگ جانتے ہیں آپ ان سے حالات معلومات کریں، باریک بینی سے اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو ان کی پشت پناہی کرنے والے، مرزا غلام احمد قادیانی کو تیار کرنے والے، مسلمانوں کے خلاف لانے والے بھی یہی یہودی ہیں۔ آج بھی آپ رپورٹیں پڑھ کے دیکھیں کہ اسرائیل کے اندر یہود کی فوج میں بھی اکثر مرزائی ہیں، جو کہ میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کو پتہ ہے، ہر بندے تک فوری خبر پہنچ جاتی ہے۔ لیکن یہ جو اس وقت تھا، اس وقت سے یہ دشمنی اسلام کے ساتھ یہود کی چلی آ رہی ہے۔ سب سے پہلے تو جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، یہودیوں کو پتہ چلا، ان کی دشمنی تو وہیں سے شروع ہو گئی تھی، کیونکہ یہودی یہ چاہتے تھے کہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے آئے گا، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب بنو اسماعیل میں سے کیا ہے، تو بنو اسماعیل میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کے بعد یہود کی بنی اسرائیل کی دشمنی اسلام کے ساتھ ہو گئی۔ آپ نے مشہور راہب کا واقعہ سنا ہوگا، خواجہ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10-12 سال کی عمر ہے، لے کر گئے، راستے میں راہب ملا، اس نے کہا آپ ان کو آگے نہ لے کے جائیں، یہودیوں کی جماعتیں پھر رہی ہیں، وہ اس بچے کو دیکھ کر فوراً قتل کر دیں۔ یہ تو شروع سے یہ سسٹم چلا، اور آج پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے جو مرزائیت ہے، پاکستان کے اندر یہ مرزائیوں کا جو وجود ہے، اس کی بھی پوری پشت پناہی یہود کر رہے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے 1400 سال پہلے ہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت مسلمہ کی ایمان والوں کو اعلان کر دیا تھا۔ اٹھاؤ 28واں پارہ سورہ ممتحنہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اے ایمان والو، اللہ نے واضح ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اب جس کے دل کے اندر بھی ایمان موجود ہے، جس کے دل کے اندر بھی ایمان کا ذرہ موجود ہے، وہ یہ دل کے اندر سمجھ لے اللہ کا یہ حکم میرے لیے ہے۔ اگر جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ اسرائیل کی پشت پناہی کرے، وہ اسرائیل کا ساتھ دے، وہ ان کے لیے ہمدردی رکھے، وہ یہودیوں کے لیے بیانات بھی کرے، وہ یہودیوں کے حق میں بیان بازی بھی کرے، وہ یہودیوں کے حق میں بولے بھی صحیح، لیکن جس کے ایمان دل کے اندر ایمان کا ذرہ بھی موجود ہے، وہ قرآن کا مطالعہ کرے۔ اللہ
مفسرین نے لکھا ہے کہ جتنے بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے ہیں، 4 آسمانی کتابیں، 313 صحیفے، کسی بھی صحیفے کے اندر، کسی بھی آسمانی کتاب کے اندر، کسی بھی اس امت سے پہلے کسی امت کو اللہ رب العالمین نے اس امت کے اہل ایمان کو بغیر کسی واسطے سے مخاطب نہیں فرمایا۔ یہ صرف اس ایمان اس امت کے جو اہل ایمان ہیں، یہ ان کا بڑا مقام ہے، یہ ان کا بڑا رتبہ ہے، جن کے دل کے اندر ایمان موجود ہے۔ اللہ نے ان کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم فرمایا ایمان والو خیال کرنا جو میرا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن ہے، جو تمہارا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ عدوی وعدوکم میرے دشمن کے ساتھ لا تتخذوا نہ رکھنا، اللہ کیا نہ رکھنا، اولیاء فرمایا ان کے ساتھ دوستی نہ رکھنا، ان کے ساتھ تعلقات قائم نہ رکھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ فرمایا ایمان والو خیال کرنا کبھی بھی میرے دشمن کے ساتھ، تمہارے دشمن کے ساتھ دوستی نہ کرنا، کبھی بھی کسی اسلام کے دشمن کے ساتھ تعلقات نہ رکھنا، کبھی بھی کسی اسلام کے دشمن کے ساتھ محبت نہ رکھنا، کبھی کسی اسلام کے دشمن کے ساتھ کاروبار نہ کرنا۔ خیال کرنا یہ ایمان والوں کو حکم ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں یہاں ہمارا جو سرگودے کا علاقہ ہے وہاں کیونکہ مرزائیت بہت زیادہ ہے، ادھر چنیوٹ ادھر سرگودا ہم درمیان کے اندر ہے، مرزائیت بہت زیادہ ہے، آپ کا تو یہاں ایمانی ماحول ہے، دینی ماحول ہے، ذرا اس ماحول میں جا کے کام کر کے دیکھو، ہر جگہ مرزائی موجود ہے۔ میں نے ایک دفعہ جمعے کے اوپر کہہ دیا، میں نے کہا یاد رکھنا اگر تو تہجد بھی پڑھتا ہے، تہجد گزار ہے، تو ہر سال 4 مہینے بھی اگر لگاتا ہے، اگر تیری کبھی نماز بھی قضا نہیں ہوئی، اگر تیری کبھی زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کبھی قضا نہیں ہوئی، اگر تیرے کبھی کوئی نفلی روزے بھی نہیں چھوٹے، ہر سال اگر تو 2 بار عمرے کرنے کے لیے بھی جاتا ہے تو کوئی بھی نیکی نہیں چھوڑتا، سارے نیک کام تو کرتا ہے، لیکن اگر کسی مرزائی کے ساتھ تیرا تعلق ہے، کسی مرزائی کے ساتھ تیری یاری ہے، کسی مرزائی کے ساتھ تیرا اٹھنا بیٹھنا ہے، کسی مرزائی کے ساتھ تیرے کاروباری تعلقات ہیں، کسی بھی مرزائی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے لیے دل کے اندر تیرے لیے نرم گوشہ ہے، رب اکبر کی قسم یہ ساری تیری نمازیں تیرے منہ کے اوپر مار دی جائیں گی، تیرے روزے تیرے منہ کے اوپر مار دیے جائیں گے، تیرے حج اور عمرے تیرے منہ کے اوپر مار دیے جائیں گے، تیرے تبلیغ میں نکلنا تیرے منہ کے اوپر مار دیا جائے گا۔ اگر دل کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نہیں، دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ساری دنیا سے، ہر چیز سے، کاروبار سے، اولاد سے، والدین سے، ماں باپ سے زیادہ اگر حضور کا عشق اور محبت نہیں ہے، رب اکبر کی قسم پھر تیرا کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں، یہ تیرے منہ کے اوپر مار کر تجھے چیز گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ عامر مجھے ایک عجیب واقعہ یاد آ گیا، سندھ کے علاقے کا ایک بڑا عجیب واقعہ، علماء نے لکھا ہے، پرانے حضرات شاید اس کو کبھی اس زمانے کے اندر انہوں نے سنا بھی ہو، فرمایا ایک نواب شاہ کا علاقہ، اس کے اندر ایک تحصیل ہے، اس تحصیل کے اندر ایک چھوٹا سا قصبہ، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، روکنڈی یا اسرا کا اس کا نام ہے، اس کے اندر مرزائی تھے، مرزائی بڑے مضبوط تھے، مرزائی بڑے پیسے والے تھے، مرزائی بڑے خوفناک تھے، بڑے طاقتور تھے، بدماش قسم کے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو چیلنج کر دیا، کہنے لگے اگر تمہارے اندر ہمت ہے، تمہارے اندر اگر جرأت ہے تو آؤ ہمارے ساتھ مناظرہ کرو، آؤ ہمیں جھوٹا کر کے دکھاؤ، آؤ ہمارے پیغمبر کو، آؤ ہمارے قادیانی احمد غلام احمد کو جھوٹا کر کے دکھاؤ۔ اور علماء نے رابطہ کیا، تحصیل کے علماء کے ساتھ، انہوں نے ضلع کے علماء کے ساتھ، انہوں نے ملکی لیول کے اوپر اس وقت حضرت مولانا لال حسین اختر سب کے دو رحمت اللہ علیہ، اللہ کی قسم ہمارے اکابرین نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہمارے اکابرین نے بڑی قربانیاں
برائی کے خلاف نہ کیا. اگر مرنے کے بعد حضور نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں حضور کو کیا جواب دوں گا؟ اکلوتا بیٹا، اکلوتی اولاد کہہ دینا آسان ہے، ایسے واقعہ سن لینا بڑا آسان ہے. اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے ذرا سوچ کے بتا، تیری اکلوتی اولاد بھی نہ ہو، جتنے بھی اللہ نے تجھے اولاد دی ہے اس کو آپ کا فرما بردار بنائے. آمین کہہ دو. اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو، سخت بیمار ہو، آخری وقت بھی نہ ہو، پھر بھی آپ اس کو چھوڑ کے کہیں نماز کے لیے جا کے دکھاؤ، کہیں بھی باہر نکل کے دکھاؤ. وہاں ہمارے اکابرین کی کیا شان ہے، نکل کے چلے گئے. ابھی اڈے پہ پہنچے تھے، پیچھے سے دوڑتا ہوا آدمی آیا، حضرت آپ کے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے. اللہ اکبر، بیٹا اللہ کو پیارا ہو چکا ہے. اس کے کفن دفن کا انتظام کر کے اس کی جنازہ تو پڑھا کے جائیں. فرمانے لگے اس کے کفن دفن کا انتظام کر دو، اس کی نماز جنازہ پڑھا دو، انشاءاللہ میں آؤں گا تو میں پڑھ لوں گا. آج میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو نہیں چھوڑوں گا اپنے بیٹے کے لیے. ذرا ایسی مثالیں تو پیش کر کے دکھاؤ. بڑے بڑے اکابرین نے کہا ہے، بڑے اللہ والوں نے کہا، یہ اکابرین علماء دیوبند کی جو جماعت ہے، فرمایا کہ یہ صحابہ سے بچھڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کے اندر وہی جذبہ ایمانی موجود ہے. بھارت میں عرض کر رہا تھا، حضرت مولانا لال حسین اختر سب کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہاں پہنچے. میں واقعہ مختصر کرتا ہوں. مناظرے کی جگہ پر پہنچ گئے. اب مرزائی بڑے طاقتور تھے. مرزائی کی طرف سے جو بھی لوگ آئے ان کے پاس اسلحہ موجود، ان کے بڑے بڑے بدماش موجود. ہمارے مسلمان صرف مناظرے کے لیے گئے تھے، کوئی جھگڑا تو کرنا نہیں تھا، لڑائی تو کرنی نہیں تھی. جب وہاں پہنچے حضرت مولانا لال حسین اختر نے دلائل دیے. فرمایا میں مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا ثابت کر کے دکھاؤں گا. اللہ اکبر. ان قادیانیوں میں سے ایک بڑا ظالم، بڑا بدبخت قسم جس کا عبدالحق نام لکھا ہے، وہ کھڑا ہوا. اس نے کھڑے ہو کر اعلان کیا. اس نے کہا کہ جس طرح مولانا لال حسین اختر نے ہمارے نبی کے بارے میں کہا، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی کہتا ہوں. اللہ اکبر. جس مسلمان کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، رب اکبر کی قسم وہ برداشت نہیں کر سکتا. مسلمانوں کی دھاڑیں نکل گئی، مسلمانوں کی چیخیں نکل گئی. مسلمان روتے ہوئے وہاں سے واپس ہو گئے. مناظرہ ختم کر دیا. اب وہاں ایک 50 سال سے اوپر 55-60 سال کا ایک بزرگ جس کا نام حاجی مالک لکھا ہے، اس علاقے کا بڑا معزز آدمی تھا، بڑی شہرت والا آدمی تھا. فرمایا وہ حاجی صاحب گھر پہنچے، دروازہ بجا رہے ہیں، دروازہ نہیں کھلتا. کافی دیر دروازہ بجانے کے بعد جب دروازہ کھولا، ان کی گھر والی نے دروازہ کھولا، چپ کر کے اندر چلی گئی. حاجی مالک جا کے بیٹھے، بڑے پریشان تھے. تھوڑی دیر گزری، گھر والی کو کہا کہ مجھے پانی چاہیے. گھر والی نے کہا یہاں سے تمہیں پانی نہیں مل سکتا. حاجی مالک بڑا پریشان، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو آج پہلے سمجھتی تھی کہ آپ بڑے عاشق رسول ہیں، آج ایک کتے نے ہمارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے، آپ چپ کر کے آگے گھر میں پانی مانگ رہی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ آپ سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہے. رو کے کہنے لگی کہ ہماری بچیاں ہیں، ان کی بیٹیاں تھی. فرمایا تمہاری بیٹیوں نے بھی، میں نے بھی آج کا سارا دن رو رو کے گزار دیا کہ کیا وہاں کوئی ایسا مسلمان غیرت مند نہیں تھا جو اس کتے کو اسی وقت جہنم میں واصل کر دیتا. دعا کرو اللہ پاک ہمیں بھی ایسی مستورات عطا فرمائے جن کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہو. ذرا زور سے آمین کہیں. اللہ پاک ہماری عورتوں کو بھی ایسا عشق مصطفیٰ عطا فرمائے. اللہ اکبر. حاجی مالک کو ان کی گھر والی کہنے لگی، او حاجی صاحب جب تو روزے رسول اللہ پر دھاڑے مار مار کے صلاۃ السلام کا ورد کر رہا تھا، میں سمجھتی تھی تو بڑا عاشق رسول ہے. میں آج مجھے پتہ چلا تیرے دل کے اندر کوئی عشق مصطفیٰ نہیں. حاجی مالک سے برداشت نہیں ہوا، پانی اس نے
نے چھوڑ دیا، ہر چیز وہیں چھوڑ دی. گھر کے اندر اس نے نگاہ دوڑائی، ایک کلہاڑی پڑی تھی، وہ کلہاڑی اٹھائی اس نے. وہ اس علاقے کا بڑا جگیردار تھا، وہ مرزائی جس کا نام عبدالحق تھا. اس کی زمین کے اوپر پہنچے، اس کے رقبے کے اوپر پہنچے. اس کے رقبے کے اوپر پہنچ کر 25-30 قدم پیچھے تھے، اس کو للکار کر آواز دی، اور بدبخت تو نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، آج مجھ سے بچ نہیں سکتا. وہ عبدالحق اس نے جب دیکھا، مسلمان کے تیور بتا دیتی ہیں، عاشق رسول کے تیور بتا دیتی ہیں، جو عشق مصطفیٰ کے سینہ، جس کا عشق مصطفیٰ میں جس کا سینہ لبریز ہو، اس کی آنکھیں بھی بتا دیتی ہیں. وہ بھاگنے لگا، جیسے ہی وہ بھاگا اس کو وہ کسی مٹی کے تودے کے ساتھ اڑا اور گرا. تو حاجی مانے کہتے ہیں میں سمجھ گیا اس کو مٹی نے نہیں گرایا، اس کو میرے اللہ نے حکم دیا. اللہ نے مٹی کو کہا اس کتے کو بھاگنے نہیں دینا. جیسے ہی وہ جا کر الٹا گرا، حاجی مالک نے جا کر اس کو سیدھا کیا. سیدھا کرنے کے بعد اس کو سیدھا لٹایا. اب وہ تھر تھر کانپنے لگا، معافی مانگنے لگا. حاجی مالک نے کہا کہ جو گستاخ نبی ہے ہمارے ہاں اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اسی تیرے دل کے اندر میرے پیغمبر کا بغض بھرا ہوا ہے. سب سے پہلے حملہ اس نے اس کے سینے کے اوپر کیا. دوسرا اس نے کہا تیرے دماغ میں میرے پیغمبر کے خلاف یہ بغض بھرا ہوا ہے. دوسرا حملہ اس نے سر کے اوپر کیا، اس کو صحیح طریقے جہنم حاصل کیا. اس کے بعد سیدھا جا کر وہاں تھانے کے اندر وہ پیش ہو گیا. وہ جو عملہ تھا حاجی صاحب کو جانتے تھے، بڑا معزز آدمی. حاجی صاحب یہ کیا ہوا؟ ہاتھ بھی خون و خون ہے، کپڑے بھی خون و خون ہے، کیا مسئلہ ہو گیا؟ انہوں نے کہا ایک کتے نے میرے پیغمبر کی شان تک میں گستاخی کی تھی، آج میں اس کتے کو جہنم حاصل کر کے آ رہا ہوں. تو آگے جو انسپیکٹر تھا وہ سید تھا. اس نے کہا میں سید ہوں، یہ حق تو میرا بنتا تھا، میں اپنے نانے کا تحفظ کرتا. اگر میں اپنے نانے کا تحفظ نہیں کر سکا تو کم از کم جس نے میرے نانے کی عزت کا تحفظ کیا میں اس کو ہاتھ کڑی نہیں لگا سکتا. گھر گیا، جا کر دودھ لے کے آیا، حاجی مالک کو پیش کر دیا. کہنے لگا حاجی صاحب میں آپ کو گرفتار نہیں کر سکتا، میں ضلع کی پولیس بلاتا ہوں، وہ آپ کو لے جائیں گی. انہوں نے ہاتھ کڑی نہیں لگائی. میں مختصراً کرتا ہوں، پولیس والے آ گئے. اگر یہ بھی تو ایمان والے ہوتے ہیں، ان کے دل کے اندر بھی ایمان ہوتا ہے. یہ کچھ عرصہ پہلے پچھلے سال پشاور میں ایک کتے کو ایک نوجوان نے جہنم حاصل کیا تھا. پولیس والے اس کے ساتھ سلسلہ بنانا اپنا فخر سمجھ رہے تھے. ان میں بھی ایمان والے ہوتے ہیں، ان کے سینے میں بھی ایمان ہوتا ہے. اللہ اکبر. کوئی ان کو سلام کر کے ان کے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی ان کو مسافر کر رہا ہے کہ آج سے کہ رسول ہے، ایک کتے کو جہنم میں حاصل کر کے آیا ہے. اللہ اکبر. فرمایا وہاں بیٹھ کے تھوڑی دیر گزری، دلی پولیس آ گئی. انہوں نے اس وین میں ان کو بٹھایا. وین میں بٹھا کر وہ کہہ رہے ہیں حاجی صاحب ہم کبھی قاتل کو لے کے جاتے ہیں، کبھی کسی لٹیرے کو لے کے جاتے ہیں، کبھی کسی ڈاکو کو لے کے جاتے ہیں. آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اپنی گاڑی میں ایک عاشق مصطفیٰ کو لے کے جا رہے ہیں. جب حاجی مالک کو جیل کے اندر ڈال دیا، فرمایا خواب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی مالک پریشان نہیں ہونا، میں محمد رسول اللہ تیرے ساتھ ہوں. حاجی مالک تو نے کوئی وکیل نہیں رکھنا، میں محمد رسول اللہ خود تیری وکالت کروں گا. اللہ اکبر. اسی لیے تو ایک شاعر نے کہا، فرمایا ناز کیوں کر نہ کرے آپ سے نسبت والے، ناز کیوں کر نہ کرے آپ سے نسبت والے. لوگ کہتے ہیں ہمیں ختم نبوت والے. زور سے کہنا، لوگ کہتے ہیں ہمیں، اللہ نے جس کو زبان دی ہے زور سے کہو، لوگ کہتے ہیں ہمیں
تک مقدمہ چلتا رہا، انہیں کوئی وکیل نہیں رکھا۔ 3 سال کے مقدمے کے بعد اللہ نے ان کو بری کر دیا۔ اور جو اس وقت کا جج تھا اس نے بڑی عجیب بات لکھی تھی، اس نے کہا، اور اس کی یہ باتیں سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں، اس نے کہا جب مسلمان کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ اٹھتا ہے، جب مسلمان کے دل کے اندر محبت مصطفیٰ آتی ہے، جب مسلمان کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ ٹھاٹے مارتا ہے، پھر مسلمان اپنے ہوش میں نہیں رہتا۔ اس لیے اس نے کہا کہ جب اس بدبخت نے گستاخی کی ہے، حاجی مالک بھی اپنے ہوش میں نہیں تھا، تو حاجی مالک نے اس کو قتل کر دیا، لہذا یہ اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ بے شک پہلے حاجی مالک کو کہتے رہے کہ تو کہہ دے میں ہوش میں نہیں تھا، اس نے کہا پاگل ہو گئے ہو۔ کئی دفعہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، مجھے تو ہوش اس وقت آیا تھا جب میری بیوی نے مجھے طعنہ دیا تھا کہ تو بے غیرت ہے، تو عاشق مصطفیٰ ہو ہی نہیں سکتا۔ پوری دنیا میں آج یہ بات اٹھی ہے کہ فلسطین کے ہمارے مسلمان بھائی جو فلسطین کے اندر ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ آپ بھی مذمت کرتے ہیں انشاءاللہ، اور ہم حکومت وقت سے درخواست کرتے ہیں، اور خاص کر ہم اپنے فوج کے سربراہ محترم جناب باجوہ صاحب کی خدمت میں درخواست کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، اللہ آپ کو مزید عزت عطا فرمائے۔ اللہ نے آپ کو ایک ایسے مسلم ملک کا سربراہ بنایا ہے، اس کی فوج کا، کہ جو ایٹمی قوت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوشش کریں، ہماری درخواست ہے کہ ہم اگر نہیں جا سکتے، ہم کمزور ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو سربراہ بھی بنایا ہے، طاقت بھی دی ہے، تو آپ کوشش کر کے ہمارے فلسطین بھائیوں کا بھرپور تعاون کریں۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں نا انشاءاللہ؟ ہم ان کی خدمت میں درخواست کرتے ہیں، اور ہمارے جمعیت علماء اسلام کے MNAs نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر کہا، اور اکابرین علماء دیوبند کے فرزند حضرت مولانا اعظم طارق شہید کے لخت جگر مولانا معاویہ صاحب نے پنجاب اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا، مولانا عبدالشکور نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا، مولانا حسن محمود صاحب نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ اگر آپ نہیں جا سکتے ہمیں اجازت دے، رب اکبر کی قسم ہم یہودیت کو صفحہ ہستی سے مٹا کے واپس کریں۔ تو آپ اس کی تعریف کرتے ہیں انشاءاللہ؟ ایک شاعر نے بڑے عجیب جملے کہے، کہا حق پر جان لٹانے کو اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ آپ بھی حاضر ہیں نا؟ جب یہ جملہ آپ نے کہنا ہے کہ اے اللہ ہم حاضر ہیں، حق پر جان لٹانے کو اے اللہ، جو حاضر ہے وہ زور سے کہیں۔ آج فرشتوں کو لکھوا لو کہ اے اللہ اگر بے شک ہم کمزور ہیں، نہیں جا سکتے، لیکن ہمارا جذبہ ایسا ہے کہ اگر ہمارے پاس وسائل ہوتے تو ہم پہنچ کر انشاءاللہ اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کرتے اور ان کا بھرپور یہودیت کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے۔ حق پر جان لٹانے کو اے اللہ ہم حاضر ہیں، باطل سے ٹکرانے کو اے اللہ، زور سے کہنا، اے اللہ باطل سے ٹکرانے کو اے اللہ ہم حاضر ہیں، اسرائیل سے ٹکرانے کو اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ مولا تیری اطاعت پر، مولا تیری اطاعت پر، تیرے نبی کی سنت پر، تیرے قرآن کی عظمت پر، یعنی تیری شریعت پر پوری توجہ رکھنا، تن من دھن کٹوانے کو، تن من دھن کٹوانے کو، جو تیار ہے وہ ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے آگے، اے اللہ ہم حاضر ہیں، تن من دھن کٹوانے کو اے اللہ، تن من دھن کٹوانے کو اے اللہ ہم حاضر ہیں، حق
حق پر جان لٹانے کو اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ ابو بکر عمر عثمان و علی، جو صحابہ کا دیوانہ ہے وہ پوری توجہ رکھے۔ ابو بکر عمر عثمان و علی نے اپنا سب کچھ وار دیا، مارا ہے نا صحابہ نے ہر چیز قربان کر دی۔ ابو بکر عمر عثمان و علی نے اپنے ہر سب کچھ وار دیا، زمین و جائیداد جان و مال جانے کیا کچھ وار دیا، ان کی راہ اپنانے کو، ان کی راہ اپنانے کو اے اللہ صحابہ کی راہ اپنانے کو، صحابہ کی سنت اپنانے کو، صحابہ والا بولے گا صحابہ کی سنت اپنانے کو اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں، حق پر جان لٹانے کو اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ توجہ رکھنا، آخری شعر کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہم ہیں خالد ہم ایوبی، ہم ہیں خالد ہم ایوبی، کفر پہ لرزہ تاری ہے، ہم ہیں خالد ہم ایوبی، کفر پہ لرزہ تاری ہے، امریکہ کے بعد اب انشاءاللہ اسرائیل کی باری ہے۔ افغانستان میں امریکہ تم دبا کر بھاگا، اب انشاءاللہ اسرائیل کی باری ہے۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، جب میں کہوں اسرائیل آپ سب نے بلند آواز سے کہنا باری ہے، امریکہ کے بعد اب انشاءاللہ اسرائیل کی، اسرائیل کی، امریکہ کے بعد اب انشاءاللہ اسرائیل کی باری ہے۔ ہم اپنا ماضی دہرانے کو اے اللہ ہم حاضر ہیں، اپنا ماضی دہرانے کو اے اللہ ہم حاضر ہیں، حق پر جان لٹانے کو اے اللہ ہم حاضر ہیں، اسرائیل سے ٹکرانے کو اے اللہ، اے اللہ زور سے کہیں، اسرائیل سے ٹکرانے کو اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ تو سارے انشاءاللہ اگر اسرائیل کے خلاف اعلان جہاد ہو جائے آپ تیار ہیں انشاءاللہ؟ ایسے بھی تیار ہے، ہاتھ بلند کے کہے ہم انشاءاللہ تیار ہیں۔ انشاءاللہ جمعہ کے فوراً بعد یہاں فاروقیہ مسجد کے دعا کے متصل بعد مظاہرہ ہوگا۔ قائد جمعیت حضرت قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر پورے ملک پاکستان کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے جمعیت علماء اسلام ضلع مظفر گڑھ کے امیر خطیب یورپ ایشیا حضرت مولانا محمد یحییٰ عباسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا مختصر بیان ہوگا۔ آپ انشاءاللہ سارے کو بیان سن کے جائیں گے نا؟ پوری میڈیا کو دعوت دی ہے، پوری میڈیا کے سامنے آپ کھڑے ہو کر اظہار کریں گے کہ آج بھی اگر ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے، اگر ہمیں یہ چھوٹ دے دی جائے کہ ہم اسرائیل میں جا کر اسرائیل کے خلاف اعلان جہاد کر سکتے ہیں، تو آپ پوری کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ آخری ایک بات، رمضان المبارک کے مہینے کسے ہمارے چھوٹے بھائی حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد انہوں نے ترجمہ قرآن شریف پڑھانا شروع کیا ہے، تعلیم الاسلام شروع کی ہے۔ ایک وقت تھا ہمارے چاچا مولانا دور محمد فاروقی صاحب یہ ساری محنت کرتے تھے، عمر کے ساتھ ساتھ ان کی بیماری، ان کی تکلیف، اب وہ یہ اتنا برداشت نہیں کر سکتے، تو مولانا حبیب الرحمان صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اب انہوں نے یہ کام شروع کیا کہ مغرب کے بعد روزانہ وہ ترجمہ قرآن پڑھاتے ہیں۔ 4-5 بچے آ رہے ہیں نوجوان پڑھنے کے لیے، اور اگر کوئی ساتھی ترجمہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے یا تعلیم الاسلام کو اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہتا ہے، جو بچے میڈل ہیں، میٹرک ہیں، ایف اے ہیں، آج بچوں کو پتہ نہیں ہے ہمارے پیغمبر کا تو نام کیا ہے، ہمارے خلفائے راشدین کا نام کیا ہے، کم سے کم ان کو پتہ چل جائے، تو حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب سے رابطہ کریں، چاچا جی مولانا دور محمد صاحب سے رابطہ کریں، اپنے بچوں کو انشاءاللہ داخل کروائیں، حضرت روزانہ پڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جامعۃ الصالحات بنات
عبداللطیف عثمانی صاحب نے شروع کیا ہے. مدنی مسجد کے سامنے مدرسہ ہے. کوئی بچی یا عورت قرآن مجید تجویز کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہے تو ہماری ہمشیرہ قاریہ ہیں وہ پڑھاتی ہیں. اور 2 سالہ کورس بھی انہوں نے شروع کر رکھا ہے, یعنی پہلا سال دوسرا سال 6 سالہ کورس بھی فاق المدارس العربیہ کے تحت. اس میں بھی ساتھی کوشش کریں اپنی بچیوں کو کم سے کم قرآن تو صحیح پڑھنا آنا چاہیے. سارے ساتھی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.